السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جرمنی فرینکفرٹ سے آپ کو شام کو جو سورج غروب ہوتے وقت موٹر وے پہ نظارے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چند باتیں ان لوگوں کے لیے جو ذی شعور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی استعداد بخشی ہے، ان کے لیے چند باتیں، اور ساتھ ساتھ جرمن کے اندر موٹر وے کے اوپر جب آپ چڑھتے ہیں کسی بھی شہر سے تو کس طرح ہر طرف ہریالی، سبزہ اور صفائی، سکون نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1500 سال قبل اس دنیا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمایا جس نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اپنے اعلیٰ نمونے کے ساتھ دنیا کے دل جیت لیے۔ کوئی ضرورت نہ پڑی ان کو طاقت کی، کوئی ضرورت نہ پڑی ان کو کسی طرح کے ظلم کی، بلکہ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے بھی دل جیت لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ان کی اطاعت کرنے والی جماعت سے نوازا جس نے آگے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پھر اس کے اندر اس پیارے نبی کے جو اخلاق ہیں، جو اعلیٰ نمونے ہیں، ان کے تذکروں کے ساتھ کتابیں لکھی گئیں، غیروں کی طرف سے بھی اور اپنوں کی طرف سے بھی، اور وہ واقعات سن کر پڑھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ اس طرح دنیا کے کناروں تک لہرایا کہ آج تک ہم اس کی باقیات اور اس کے جو نمونے دیکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، ان کی حدیث کے مطابق 14ویں صدی میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں وہ امام مہدی ہوں، میں وہ مسیح موعود ہوں جس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل کر دیا تھا، اور اس امام مہدی نے آنا تھا۔ اس دعوے سے قبل اس شخص کے لیے پورے بر صغیر کے جو علماء تھے، جو عالم دین تھے مشہور، انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے جب اس شخص نے اپنے دلیلوں کے ساتھ، قرآن سے نکالے ہوئے حوالوں کے ساتھ عیسائیوں کے حملوں کو روک دیا، اور اسلام جو بر صغیر میں سکڑتا جا رہا تھا، بڑی مساجد کے جو بڑے جو کیا کہتے ہیں آگے جو امام تھے، وہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ دلیلیں ان کی بڑی سٹرانگ تھیں، وہ جو عیسائی مبلغ بر صغیر میں تھے۔ لیکن اس شخص نے قرآن سے علم پا کر ان عیسائیوں کے منہ بند کر دیے، اور علماء دین جو اس وقت مشہور تھے پورے بر صغیر میں، انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ آج اسلام کی خدمت اگر کسی شخص نے کی ہے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہی عالم دین، وہی مولوی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی شخص کو یہ حکم ہوا کہ آپ آج کے دور کے امام مہدی، مجدد بھی ہیں صدی کے اور امام مہدی ہیں، تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے خدا نے بتایا کہ میں وہی امام مہدی ہوں جس کی پوری امت انتظار کر رہی ہے۔ تو ساتھ ہی وہ مولوی حضرات جنہوں نے تعریفوں کے پل باندھے تھے، وہ سارے کے سارے مخالف ہو گئے، انہوں نے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے، اور پھر بات اتنی مخالفت تک پہنچی کہ گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیسے کیسے غلیظ قسم کے جو الزامات ہیں، پھر ان کی جو ذات ہے اس کے اوپر وہ کیڑے نکالنے شروع کر دیے انہوں نے، تاکہ لوگوں کو بدسن کر سکیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان نیک روحوں کو جو اپنے اپنے علاقوں میں مشہور تھیں نیکی کی وجہ سے، ایسے ان کی طرف خود بخود خوابوں کے ذریعے اور
مختلف ذرائع سے جب ان کو علم ہوا کہ ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا تو وہ وہاں پہنچے اور وہ ایمان لے آئے. لیکن وہ مولوی جن کی قسمت میں یہ نہیں تھا وہ اپنی مخالفت میں بڑھتے چلے گئے. اب آج کے دور میں آ جائیں, اسی امام مہدی جس نے قرآن سے علم پا کر اور احادیث کی روشنی میں وہ تمام نشانیاں دکھا دیں دنیا کو کہ یہ نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہونی تھی وہ پوری ہو گئی ہیں میرے دعوے کے ساتھ. لیکن وہ مخالفین بڑھتے چلے گئے. پھر ان کی اولادیں دار اولادیں جنہوں نے پاکستان بننے کی سخت مخالفت کی اور بہت ہی غلیظ الفاظ بھی استعمال کیے, جب وہ پاکستان بن گیا جماعت احمدیہ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس امام مہدی پہ, ان کے پیروکاروں کی کوششوں سے, جس میں ایک بڑی لمبی سٹوری ہے کہ قائد اعظم کو کیسے منایا گیا انگلینڈ سے واپس لانے کے لیے, اس میں کردار کیا تھا احمدی لوگوں کا, یہ ایک علیحدہ سٹوری. تو وہ لوگ پاکستان میں آ کے انہوں نے وہی حرکات شروع کر دی جو بر صغیر میں تھی, سخت مخالفت شروع کر دی. اور جو حکومت میں جو بڑے مضبوط دتے تھے جن کے ہاتھ میں طاقت تھی, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر آج ان مولوی حضرات کی ہمدردیاں لینی ہیں اور یہ جو ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو انسٹیبل رکھنا ہے, ایک شخص کے ہاتھ میں پاور رہے جو پاکستان بننے کے بعد ہوتی ہے نارمل, اس ملک کی جو آرمی ہے اس نے حفاظت, تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان حضرات کو یہ جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں ان کو پروموٹ کریں. اور یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی اب آج کے موجودہ دور میں وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی دھجیاں ادھاڑ دی. اسلام کا وہ جھنڈا جو پوری دنیا میں لہرایا, ان مسلمانوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے اس کو نیچے اتارنے میں, اس کو پھاڑنے میں, اس کی تعظیم کر, ان لوگوں نے اپنا پورا جو ہے نا کیا کہتے ہیں من دھن وہ دن رات ایک کیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو تعلیم ہے اسلام کی اس کے بالکل مخالف وہ ہندو, سکھ اور اب احمدی ان کے نشانے پہ ہیں. مساجد توڑی جا رہی ہیں, قبرستان اکھاڑے جا رہے ہیں, قربانیوں سے روکا جا رہا ہے. وہ غریب لوگ جن کے پاس گوشت پہنچتا تھا ان قربانی, ان کو بھی محروم کیا جا رہا ہے. اور کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, اسلام کے نام پہ. اور ان کے جو لیڈران ہیں, جو ان کے پیچھے جو ان کو استعمال کرنے والے ہیں, ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. وہ خاموشی کے ساتھ حکومتی اداروں کو, حکومت کو, عدالتوں کو ان کی پشت پناہی کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اور حالات آپ کے سامنے ہیں. اب اللہ جانے, اللہ کا کام جانے. ہمارا ویلاگ مکمل ہو گیا ہے, باقی انشاءاللہ پھر